بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا اللہ اللہ۔ اپنے صدر مجلس معروف سائیکالوجسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ چیمپئن ایز سر رائد عبدالقوالدین سے خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کا موضوع بچے کی شخصیت کی تعمیر کے 5 گن ہیں۔ 5 techniques to build your child personality۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، اس بارش میں اور اس موسم میں آپ کے یہاں آنے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن ضروری ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج جو میں آپ سے 2-4 موٹی موٹی باتیں کروں گا وہ اس قابل ہوں گی کہ آج جو آپ نے قربانی کی اس بارش میں یہاں آنے تو آپ کے شریر کی ایک طرح سے کیسے مجبور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو میں اس بات اس سے شروع کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو عورت ہے، مشرقی عورت، اور ابھی آپ کو یہ سوچ کے عجیب لگے گا اور پھر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں۔ اس کے لیے اس دنیا میں اپنے بچے سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ عجیب اس میں بات یہ ہے کہ آپ خواتین، مشرقی خواتین، مسلمان خواتین، پاکستانی خواتین یہ سوچیں گی کہ یہ تو ایک فیکٹ آف لائف ہے، یہ تو ایک قانون ہے، یہ تو ایک فطرتی عمل ہے، تو میں اس کو ایسے آپ کے سامنے بیان کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کے بچے سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کو جان کے یہ حیرت ہوگی کہ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے مغرب میں بہت عرصہ کام کیا، صرف تعلیمی حاصل نہیں کی بلکہ کام کیا، وہاں کی ماؤں کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا، انٹریکشن رہا۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ مغرب کی بہت ساری خواتین، بہت بڑی تعداد ہے ایسی خواتین کے جن کے لیے ان کا بچہ ضروری نہیں ہے، ان کا کیریئر یا ان کی دوستیاں یا ان کے ٹرپس یا ان کے گاڑی، یہاں تک کہ ان کے اپنے پیٹس، کتے بلیاں، ان کے لیے ان کے بچے سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک مسلم معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مسلم عورت جانتی ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز اس کا بچہ ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے، اس کو اس مقام تک پہنچائے جس کا اس کا حق بنتا ہے، اور ذمہ داری ماں کی بنتی ہے۔ تو جو فرق، جو چیز آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے اہم ہے، بچہ، تو میں اسی کے حوالے سے آپ سے بات کرنے چلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں بات آپ سے آج کرنے لگا ہوں وہ ٹی وی کے کسی بھی ڈرامے، کسی بھی کوکنگ شو کے پروگرام، کسی بھی گانے، خاندان میں ہونے والی کسی بھی بات، پڑوسی کی کہی ہوئی کوئی بھی ایک حرکت یا اس کے الفاظ سے زیادہ اہم ہے۔ وہ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی ٹاک شو سے زیادہ ضروری ہے، وہ کسی بھی صدارتی بیان سے زیادہ ضروری ہے، وہ کسی بھی پولیٹیشین کے مکالمے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بچے سے ہے۔ اور میں تو آدمی ہوں، میرے لیے وہ اہمیت نہیں ہے بچے کی جو ایک ماں کے لیے ہے۔ مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے، بچہ ماں کے لیے 3 گنا زیادہ ضروری ہے اس کے باپ کی نسبت۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بلند کر کے ماں کو رکھا ہے باپ کی جگہ. تو ان کی اس بات سے کہ پہلا حق کس کا ماں کا، دوسرا کس کا ماں کا، تیسرا کس کا ماں کا، اور چوتھا کس کا باپ کا، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ باپ اور ماں کی محبت کے درجے میں 3 اور 1 کی نسبت ہے. تو اس وجہ سے جو آج میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں، وہ آپ کے لیے سب سے اہم بات ہونی چاہیے ان ساری باتوں سے جن کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اور خواتین کے دماغ میں تو اکثر اوقات خاندان میں کی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ گونجتی رہتی ہیں. بہن نے یہ بولا تھا، ساس نے یہ بولا تھا، نند نے یہ بولا تھا، پڑوسی نے یہ بولا تھا، باس نے یہ بولا تھا، باس بیوی نے یہ بولا تھا، فلاں یہ بول گئی تھی، فلاں نے یہ بولا تھا، میں نے یہ بولنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے. یہ گردش ہے الفاظ کی، جملوں کی، کہ جو ہمارے دماغ میں مسلسل چلتی رہتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے لیے سب سے اہم ہے جو کہ ہے، تو آپ کے دماغ میں وہ چند موٹی موٹی باتیں گردش کرنی چاہیے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 باتیں آپ کے بچے کی زندگی 100% بدل سکتی ہیں. آپ سمجھیے اس بارش میں یہاں آنا، اس موسم میں یہاں پہنچنا، آپ خاص خواتین کے لیے، آپ لکی خواتین کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ٹرننگ ڈے ہے. آج آپ کی ایک جو روڈ ہے نا جس پہ آپ چل رہے ہیں، یہاں سے وہ ٹرن ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج صلہ دیں گے کہ آپ اتنی بارش میں یہاں پہنچے، تو وہ 5 موٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ چل گئی جس کی وجہ سے آج سے 20 سال کے بعد آپ کا بچہ اسے مختلف ہوگا کہ جو اس نے ہونا تھا انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو ہر ماں کو کرنی ہیں جس سے اس کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہو سکتا نہیں ہے بلکہ ہوتا ہے. آج وہ تحقیق یہ بتاتی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، پورے ملک کے ماہرین ان 5 باتوں پہ متفق ہیں کہ جس نے یہ 5 باتیں کی اس نے اپنے بچے کا مستقبل تبدیل کر کے رکھ دیا. سب سے پہلے ان 5 باتوں کو بتانے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ڈگری بھی بندہ بھی. میں نے کہا ڈگری بھی اور بندہ بھی. ذرا ایک دفعہ پھر ہم سب بولیں، کیا بولا میں نے؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بچے، جس ایج کے بچے آپ کے پاس ہیں، آج سے 20-25 سال کے بعد جب یہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے نا، تو صرف ڈگری کی اہمیت نہیں ہوگی، اس ڈگری کو پکڑے ہوئے انسان کی بننے کی بھی اہمیت ہوگی. اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ڈگری بندہ نہیں ہے، بندہ ڈگری نہیں ہے. ڈگری ضروری ہے لیکن بندے سے زیادہ ضروری نہیں ہے. آپ خود اس بات کی گواہ ہیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیجئے، آپ کے آس پاس بے شمار مثالیں ایسی موجود ہوں گی، ایسے بندوں کی جن کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن وہ کامیاب ہیں. لیکن ایسے بہت سارے ڈگری ہولڈر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جو کامیاب نہیں ہے. ڈگری 100% آج کے دور میں اور بالخصوص اس دور میں جس میں یہ بچے قدم رکھنے والے ہیں اتنی اہم نہیں ہے جتنا بندہ اہم ہے. ابھی سے پاکستان تک یہ ٹرینڈ پہنچ گیا ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز، بینکس، انجینئرنگ فرمز، بزنس ہاؤسز
انٹرویو کرتے ہوئے ڈگری کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں ہم نے تو بندے سے ملنا ہے، بندہ ہم سے بات کرے، ہمیں بتاؤ تم کیا ہو، یا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر پردہ ہو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان پیپرز کو ابھی سائڈ پہ رکھو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں بتاؤ۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی ایک نہیں بلکہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، ایون پاکستان کی، یورپ امریکہ کی میں بات نہیں کر رہا، جہاں پہ کسی انسان کو 50,000 سے زیادہ کی تنخواہ مل سکتی ہے، میں 10, 20, 30,000 روپے کی نوکریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں پہ بھی اس وقت پاکستان میں 50,000 سے زیادہ کی تنخواہ ملتی ہے، وہاں پہ انٹرویو جب ہوتے ہیں تو وہ فائل سائٹ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ ڈگریاں بہت، بندہ بتائے، اپنے بارے میں بتائے آپ کیا ہو۔ تو جب بندے کی اہمیت ڈگری سے زیادہ ہو جائے تو ایک بات سمجھنے کی ہے، جس جگہ کو ہم سکول کہتے ہیں، جس جگہ کو ہم سکول کہتے ہیں، وہ 80% ڈگری بناتا ہے، 20% بندہ بناتا ہے۔ وہ جگہ جس کو آپ سکول کہتے ہیں نا، جس کے اوپر بدقسمتی سے بہت سی ماؤں نے کل انحصار کیا ہوا ہے اپنے بچے کے مستقبل کا، وہ صرف 20% بندہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی محنت کر لیں۔ ہاں، وہ آپ کے بچے کو 80% ڈگری دلا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ماں ہوتی ہے وہ 80% بندہ بناتی ہے اور 20% اس کا رول ڈگری میں ہوتا ہے۔ تو یہ 80-20 کا فارمولہ سمجھ لیجئے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک انسان کی کامیابی میں، ایک ہوتی ہے اس کی ڈگری، ایک ہوتی ہے اس کی شخصیت، وہ بندہ خود۔ اسکول 80% ڈگری بناتا ہے، 20% بندہ بناتا ہے۔ ماں 80% بندہ بناتی ہے، 20% ڈگری بناتی ہے۔ یہ بات آپ بالکل آپ کے دماغ میں گردش کریں۔ جب بھی آپ کے دماغ میں محرومی آئے، رشتہ داروں کی باتیں آپ کو تنگ کریں، یہ دل میں آئے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا وہ ہونا چاہیے، تو آپ ان ساری باتوں کو ذہن سے نکال کے یہ 80-20 کا فارمولہ اپنے دماغ میں دہرائیں۔ یہ ہے وہ بات جو دماغ میں گردش کرے تو دماغ بہار میں رہتا ہے، ہیلتھی رہتا ہے، موج میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے، کیونکہ یہ کنسٹرکٹیو بات ہے، یہ تعمیراتی بات ہے۔ اس بات سے آپ کے بچے کا فائدہ ہے، اس بات کو اپنے دماغ میں گردش کرنے دیں، گھومنے پھرنے دیں، یہ 80-20 والی بات۔ اچھا، اس میں ایک بات جو ہے نا وہ کلیئر کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اسکول کا 20% کردار ہے نا شخصیت سازی میں، یہ اسکول کی مجبوری ہے۔ دنیا کا کوئی اسکول 20% سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جس اسکول میں آپ کے بچے ہیں نا، تو میں آیا بھی اسی لیے یہاں پہ ہوں کیونکہ مجھے یہ 20% پہ پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے ذمہ آپ کے بچے کی 20% شخصیت سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ اسکول ادا کر رہا ہے۔ لیکن اسکول کی 20% سے آگے نہ بڑھ پانا ایک مجبوری ہے۔ آپ ان کو کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہاں، وہ اسکول جو آپ کے بچے کی 20% شخصیت سازی نہیں کر رہے، آپ ان کو جا کے گریبان سے پکڑ سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر اسکول سے آتا ہے اور اس کو اسکول سے بنیادی اخلاقی اقدار کا بھی پتہ نہیں چل رہا، وہ 1% بھی بندہ نہیں بن رہا، 2% بھی بندہ نہیں بن رہا، تو پھر تو آپ اسکول کو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس اسکول کا تو صرف آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے کی 20% شخصیت سازی کر رہا ہے۔
20% سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. اپنی ذمہ داری کل کی کل اسکول کے کھاتے میں مت ڈالیے. دیکھیے اساتذہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، انہیریٹنس ان کو ملی ہے، جائیداد جو ہے انبیاء کی وہ اساتذہ کو ملی ہے، لیکن قدموں تلے جنت ہونے کا اعزاز ماں کو ملا. اگر ماں کل کی کل ڈگری بھی اور کل کی کل شخصیت سازی بھی، بندہ بنانے کا کام بھی اسکول کے سپرد کر رہی ہے تو اس کے نیچے جنت ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا تو کوئی رول نہیں رہا. آپ سمجھتی ہیں کھانا پکانا ذمہ داری ہے، کپڑے دھونا ذمہ داری ہے، ٹیلر سے ڈریسز سلوانا ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کے پاس ٹائملی لے جانا یہ ذمہ داری، یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں. شخصیت سازی وہ ذمہ داری ہے جس کی بدولت آپ کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. یہ کام اسکول اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کی ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے وقت، ٹائم. ایک اسکول میں بچہ مشکل سے 6 گھنٹے رہتا ہے، ان کے پاس تو وہ اتنی دیر رہا ہی نہیں ہے کہ اس کی شخصیت سازی کر سکیں. وہ 18 گھنٹے تو وہ آپ کے پاس ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، رشتے داروں سے ملنا، کھانا کھانا، سونا، وہ تو سارا ان 18 گھنٹوں میں ہو رہا ہے جس میں وہ آپ کے پاس ہے. اسکول ان کو کیسے کھانا کھلانا سکھائے؟ اسکول یہ کیسے سکھا دے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ اسکول یہ کیسے سکھا دے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ زی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھتے ہیں؟ اسکول تو ان چیزوں کا رٹا لگوا سکتا ہے. اسکول یہ کیسے سکھا دے کہ سیدھے ہاتھ کی کروٹ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے، یہ ہاتھ یہاں رکھ کے، پاؤں کو ٹیڑھا کر کے سنت کے مطابق سویا جاتا ہے؟ اسکول یہ کیسے سکھا دے کہ سوتے وقت یا تو قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے؟ اسکول یہ کیسے سکھا دے کہ جب بڑے بوڑھے بزرگ آتے ہیں تو ان کو اٹھ کے سلام کیا جاتا ہے، ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے؟ بڑے بوڑھے اسکول میں تو نہیں آتے، بچے اسکول میں سوتے تو نہیں ہیں، بچے اسکول میں کھانا تو نہیں کھاتے، ہاں چھوٹا موٹا سنیکس کھاتے ہیں. یہ سارے آداب زندگی جس سے ایک انسان بنتا ہے، ایک بندہ بنتا ہے، اسکول کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کے پاس تو بچہ صرف 6 گھنٹے ہے. تو یہ جو بندہ بنانے کا کام ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں جس سے ایک بندہ بنتا ہے، جس کا مستقبل میں 80% کردار ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ 50,000 سے زیادہ سیلری والے سارے ادارے پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ اب ڈگری دیکھتے ہی نہیں ہیں. جب انٹرویو ہوتے ہیں تو وہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، جس بندے کو ہائر کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس فرم کے یا کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ میں اپنی ڈگریز ریکارڈ کے لیے جمع کرا دیں. وہ دور ہمارا آپ کا گزر گیا کہ انٹرویو کے لیے آپ اندر گئے اور سب سے پہلے کسی نے آپ کی فائل کھولی اور کہا گوجرانوالہ بورڈ سے پڑھے ہو، اچھا یہ کیمسٹری میں اتنے کم نمبر کیوں آئے تھے؟ وہ دور ختم ہو گیا. وہ اب کہیں نہیں ہوتا، بالکل کہیں نہیں ہوتا. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، لیکن 10, 20, 30 ہزار روپے سیلری والے اداروں میں ہوتا ہے. ان اداروں میں ہوتا ہے جہاں پہ اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو اس کو رشتہ ہی نہ ملے، چھٹی. وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں جس سے آپ کے بچے کی شخصیت سازی ہوگی؟ صرف 5 باتیں. کوئی لمبا بھاشن نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی ٹاک شو نہیں، صرف 5 موٹی موٹی سی باتیں. اور آپ میں سے اکثر لوگ ان باتوں سے واقف ہیں کیونکہ ان 5 باتوں کا ذکر احادیث میں اور اقبال کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے.
اس میں سے پہلی بات جو آپ کے بچے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر اس کے پاس ڈگری بھی ہوئی تو اس ایک چیز کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں مستقل مزاجی یا استقامت، یا انگریزی میں پرسسٹنس۔ مستقل مزاجی، استقامت یا پرسسٹنس۔ اس کے اوپر حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن مستقل کیا جائے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن مستقل کیا جائے، مستقل۔ اس کی مثال دی جاتی ہے شعلہ، شرر، شعلے سے اور شمع سے۔ اس کی مثال میں آپ کو کچن سے دیتا ہوں۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، آپ نے ایک موم بتی جلائی اور چولہے کے پاس آپ نے رکھ دی۔ موم بتی جلائی، کینڈل چولہے کے پاس آپ نے رکھ دی۔ چولہا جلایا اور سردی ہو رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر چائے پکانی شروع کی۔ شمع جو ہے نا، شمع وہ چائے نہیں پکا سکتی، اس میں اتنا شرر نہیں ہے، اس میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ وہ چائے پکا سکے۔ لیکن آپ چولہا ساری رات جلا کے روشنی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس شعلے کے اوپر چائے بنائی اور شمع کو ویسے ہی جلتا چھوڑ کے آپ باورچی خانے میں سے نکل آئے۔ پھر کسی نے فرینچ فرائز بنانی ہے، اس نے وہ شعلہ جلایا، فرینچ فرائز بنائی، شعلے کو بند کیا اور شمع کو ویسے ہی جلتا چھوڑ کے چلے آئے۔ اس دنیا کو شمع کی ضرورت ہے، شعلے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعلہ کہاں کام آتا ہے؟ شعلہ جنگوں میں کام آتا ہے، اور عین جنگ کے وقت کام آتا ہے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اور اب آپ کو اپنی پوری جان لگا دینی ہے، بلکہ جان قربان کر دینی ہے، وہاں پہ شعلہ کام آتا ہے۔ حقیقی زندگی میں انسان کو شمع ہونا ہوتا ہے جو صبح تک جلتی ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ شمع ہے مثال مستقل مزاجی کی۔ اللہ کو تمہارا وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو لیکن مستقل کیا جائے۔ آج کے دور میں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہبڑ گبڑ گئے۔ کسی بھی قومی آفت کے آنے پہ، گھر میں کسی شادی کے موقع پہ، عین امتحان سے پہلے اپنی پوری جان لگا کے تھوڑی دیر کام تو کر لیتے ہیں، لیکن مستقل مزاجی سے ایک کام کر نہیں پاتے۔ یہ پسماندہ قوموں کا وتیرہ ہے۔ اس طرح پسماندہ قومیں کام کرتی ہیں، وہ قومیں جو آج ہم پہ حاوی ہے نا، یورپ اور امریکہ، جو کہ تقریباً سارے کے سارے غیر مسلم ممالک ہیں، وہ مستقل کام کرتے ہیں، مستقل، چھوٹا کام کرتے ہیں لیکن مستقل کام کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے، پہلی بات کہ آپ اپنے بچوں کو روزانہ تھوڑا سا کام مستقل کرنے کی عادت ڈالیں۔ مستقل، آپ اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ نہیں، یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے نا، یہ کام تو ہم روز کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے،
نہیں، ایسے نہیں کرنا کہ آج سارا دن بیٹھ کے یہ کام کیا اور کل پھر 2 دن کی چھٹی کر دی، یہ نہیں کرنا، بلکہ ہمارا تو المیہ اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو باعث افتخار سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ میں تو بس کرتا رہتا ہوں، بس ایک دن پر میں بیٹھتا ہوں تو اوپر سے لے کے نیچے تک۔ باپ بھی یہ کہہ رہا ہے او آئے گا نا باس، بس میں ایک دن بیٹھوں گا سارا کام نپٹا دوں گا، ابھی بس میں لیٹ جاتا ہوں۔ اور بچہ بھی یہی کہہ رہا ہے میں سارا سال پڑھائی نہیں کرتا، بس امتحانوں سے پہلے کرتا ہوں بس۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کو ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے یہ طریقہ۔ مستقل مزاجی کی عادت ڈالی ہے، وہ عادت جو ہر ماں میں ہوتی ہے۔ آپ خود مثال کرو، آپ روز کھانا پکاتی ہیں، آپ روز بچوں کی چیزیں صاف کرتی ہیں، آپ روز گھر کی صفائی کرتی ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں ماں کامیاب ہے، لیکن فرد معاشرے میں باہر ناکام ہے۔ مغرب میں یہ بالکل الٹا ہے، وہ گھر کے معاملے میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ پیکٹ کھولا اور پیک فوڈ آ گئے اس کو کھا لیا، ہفتہ گھر کی صفائی نہیں کی، کپڑے نہ دھوئے، ٹریش نہ باہر نکالا، ان کا گھر ناکام ہے، کیونکہ وہ اس میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ وہ گھر کا کام ویکینڈ پہ کرتے ہیں، ان کے ہاں پورا ہفتہ چولہا نہیں چلتا، وہ ویکینڈ کے اوپر ساری گروسری لاتے ہیں، کھانا ویکینڈ پہ پکاتے ہیں اور پورے ہفتے کے لیے اس کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گھر میں مستقل مزاج نہیں نظر آتی، لیکن وہ اپنے کام میں مستقل مزاج ہیں۔ جو بھی بزنس کو کر رہے ہیں، جو بھی ایجوکیشن کو لے رہے ہیں، جس کمپنی میں بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ اس کا کام مستقل مزاجی سے روز کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں کا بزنس کامیاب ہے، وہاں کی اکانومی کامیاب ہے، وہاں کا مرد گھر سے باہر کامیاب ہے، گھر میں وہ ناکام ہے، گھر ان کے ٹوٹ رہے ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور گھر کے ماحول سے تنگ آ کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، خودکشیاں تک کرتے ہیں، لیکن ان کے ٹیکس میں پیسے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں الٹا مسئلہ ہے، ہماری ماں عورت مستقل مزاجی سے کام کرتی ہے، گھر کی پوری ذمہ داری شمع کی طرح نبھاتی ہے، ہر روز اٹھتی ہے، ہر روز ناشتہ بناتی ہے اور رات تک اپنے بچوں کو احتیاط کے ساتھ کپڑے دھلوا کے بستر پہ چادر اوپر ڈال کے سلاتی ہے۔ لیکن ہمارا باہر کا مزاج کچھ اور کہانی سناتا ہے۔ ہم ہبڑ دبڑ میں زلزلہ آئے یا سیلاب، پشاور میں بچے شہید ہو جائیں یا الیکشن ہو، ہم ہبڑ دبڑ میں اچانک کام تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بس تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں میں بالخصوص لڑکوں میں مستقل مزاجی پیدا کریں۔ ہمارا مرد میل یہ غیر مستقل مزاجی ہونے کی وجہ سے ٹوٹلی فلاپ ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، مستقل مزاجی نہیں۔ دوسرا جو زندگی میں کامیاب ہونے کا گر ہے یا فیکٹر ہے یا عنصر ہے جو آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، جس کے بغیر بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، سارا دن میں ایسے ڈاکٹروں سے، انجینئر سے، MBA سے ملتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے نمبروں سے ڈگریاں لی ہیں، فرسٹ کلاس فرسٹ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آ کے وہ یہ 80% جو بندہ بننے کے فیکٹرز ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہے۔ اور اس معاملے میں دوسری جو چیز ہے جو ہونی چاہیے اور ڈگری ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، وہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت نہیں ہے۔ دنیا مانگتی ہے تخلیقی صلاحیت، دنیا ڈگری نہیں مانگتی،
دنیا کہتی ہے ہم نے تمہارے کالج کو نہیں ہائر کیا، ہم تمہارے اسکول کی پرنسپل کو نہیں لے کے آئے اپنے ادارے میں، ہم تمہیں لے کے آئے ہیں۔ تم ہمیں بتاؤ تمہارا دماغ ہمارے لیے نیا کیا کر سکتا ہے۔ ہمیں ناؤن کی ڈیفینیشن مت سکھاؤ، ہمیں 3 اسٹیٹس آف میٹر مت بتاؤ، ہمیں رٹے ہوئے مضمون مت سناؤ، ہمیں بتاؤ تم کیا ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم اس کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا نیا کر سکتے ہو۔ یا اگر ایک فرد ہے جو بزنس کرنے چلا ہے اور اگر اس نے دودھ کی دکان بھی کھولی ہے